یقین کامل ہے، جس کو یقین کامل ہے، جس کو تلاش حق ہے، جس کو آداب دوست حاصل ہے، جس کو آداب بزرگ حاصل ہے، جس کو آداب محفل حاصل ہے، وہی اپنی مراد کو پہنچے گا، وہی اپنی منزلوں کو طے کرے گا۔ اے عزیز من، رب تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو جسم بھی عطا فرمایا ہے اور روح بھی عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو جسم بھی عطا فرمایا اور روح بھی عطا فرمائی۔ روح کا تعلق جسم سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے۔ بنسبت جسم کے روح کا تعلق دل سے زیادہ ہے۔ جب جسمانی گناہ ہوتے ہیں جب جسمانی گناہ ہوتے ہیں تو نیک اعمال شفاعت اور سزا کے بعد معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان قلبی گناہ کرتا ہے یعنی شرک اور کفر، اگر دنیا میں اس کو کسی اہل دل کی صحبت نصیب ہو گئی، کسی اولیاء اللہ کی ایک محبت کی نگاہ اس پر پڑ گئی، تو کفر اور شرک کو مٹا دیتی ہے۔
ورنہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. شرک اور کفر کرنے والے سے انسانیت، انصاف، مروت، اور محبت چھین لی جاتی ہے. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب قلب میں اندھیرا آ جائے گا تو سارا انسان اندھیرے میں ہی ہوگا. جو انسان اندھیرے میں آ جاتا ہے راستہ صحیح اس کو مشکل سے نظر آتا ہے. رب تبارک و تعالی جل شانہ نے کرم ان پر فرمایا ہے جو ان سے ڈر گئے ہیں. وہ گناہ جس میں ابتدا میں خوف ہو، وہ گناہ جس کے اول میں خوف ہو اور آخر میں توبہ کرے، عذر ہو. اس کی تلافی ہے، اس کی معافی ہے. وہ نیک عمل جس کا اول غرور و تکبر سے ہو اور جس کی نیکی کا آخر دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہو، وہ نیکی نہیں، وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. نسل کا کام نہیں، اعمال کا کام ہے. نسل اور ہے، اعمال اور ہے. کہیں نسل دیکھی جا رہی ہے، کہیں اعمال دیکھے جا رہے ہیں. رب تبارک و تعالی جل شانہ قیامت کے دن دو حالتوں میں ہوگا. ایک اس کا مقام عدل ہوگا اور ایک فضل ہوگا. جب عدل پر ہوگا کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور جب فضل پر ہوگا تو معصوم بچوں کی فریاد بھی سنے گا. معصوم بچوں کی فریاد سنے گا، ان شیر خوار بچوں کی فریاد سنے گا.
کہ جو پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی انتقال کر گئے، وہ فریاد کریں گے، یا بار الہ ہماری معصومی کا واسطہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ رب تبارک و تعالی اس وقت فضل پر ہوگا، بخش دے گا۔ آج کی تاریخ معلوم ہے، سالانہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا رسول اللہ آپ کے نانا رسول ہیں اور والدہ بطول، اللہ اکبر۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے کہ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ہدایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا سلمان، آپ تو زاہد زمانہ ہے، اپنے وقت کے عابد اور متقی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ کہا کہ آپ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا مجھے خوف ہے اس دن کا کہ اس روز نسل نہیں، اعمال دیکھے جائیں گے، مجھے اپنے اعمالوں کی فکر ہے۔ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کا سبب یہ ہوا کہ آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص نے ہاتھ پکڑ لیا کہ میرے روپوں کی تھیلی تو نے اٹھائی ہے، وہ دے دے۔ آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بھائی تیرے کتنے روپے تھے؟ کہ 1000 دینار تھے۔ 1000 دینار کی تھیلی تھی، وہ آپ نے اٹھائی ہے، میری گر پڑی ہے، وہ آپ ہی نے اٹھائی ہے۔ اچھا چلو میرے گھر چلو، میں دے دوں۔ اپنے مکان پر لے آئے اور آپ نے اپنے مکان میں اندر سے لا کر 2000 دینار کی تھیلی اس کو دی، اس میں 2000 دینار ہیں، یہ لے جاؤ۔ بڑا خوش ہوا کہ 1000 گئے 2000 آئے۔ جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو اس کی بھی تھیلی مل گئی، جو گری تھی اس کی تھیلی بھی مل گئی۔
حیران ہو گیا کہ ارے میٹھائی تو یہ ہے، یہ تو تم نے بڑا غلط کیا. لوگوں سے پوچھا کہ حضرت یہ کون شخص ہے، کس کا مکان ہے؟ کہ ارے دیوانے تو نہیں جانتا، یہ فرزند رسول اللہ ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوف زدہ ہوا، ڈرا، اور فوراً یہ واپس گیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میری تھیلی تو مل گئی ہے، یہ آپ واپس لے لیں. کہا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا آیا، ہم جس کو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یہ سیدوں کی شان ہے. یہ دیتے ہیں لیتے نہیں. اللہ اللہ. کہا جس کو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، دے دیا تو دے دیا، اب لیں گے نہیں واپس، تم لے جاؤ بس. اللہ اکبر. خلیفہ منصور عباس کا زمانہ ہے. خلیفہ منصور عباس بادشاہ ہے اپنے وقت کا. لوگوں نے کچھ غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. اولیاء اللہ کے اکثر مخالفین ہوتے ہی چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا. خلیفہ کو ایسا بہکایا کہ یہ امام جعفر یہ صادق کونے میں بیٹھے ہوئے، ارے یہ بڑی بغاوت کر رہے ہیں، ان کو ختم کر دے ورنہ تیرا تختہ الٹ دیں گے. جو ان کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، جو ان کو دنیا پوچھتی ہے، تیری تو کوئی حقیقت ہی نہیں. بات تو تمہیں کوئی شک ہی نہیں کہ جو ان حضرات کی تعظیم ہے وہ ان بادشاہوں کی کہاں رکھی ہے. خلیفہ کو ایک دم خیال آ گیا اور وزیر سے کہا کہ صادق کو بلا لو. بادشاہ کس لیے، خلیفہ کس لیے بلاتا ہے؟ کہ میں ان کا سر اڑاؤں گا. پھر خراب ہوئی ہے، کوئی وجہ، کوئی بات، کوئی کچھ کرنے، بس یہی بات ہے، بلاؤ. کہا جی وہ گوشہ نشین ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، درویش آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بڑا کرم ہو رہا ہے، شہر کی عافیت ہے. کہا ہم کچھ نہیں جانتے، بلا کے لاؤ. حکم صادر فرما دیا خلیفہ عباس، خلیفہ منصور نے. لو صاحب. وزیر کیا کرتا بیچارہ، گیا کہ حضرت آپ کو منصور عباس یاد کر. بادشاہ آ گئے. یہ تو بادشاہ وزیر لینے کا ان کو، اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا جو اس کے قریب رہنے والے سپاہی اور اس کے خدمت گزار تھے کہ جس وقت صادق یہاں آئے اور میں اپنے سر کی طرح اپنی ٹوپی کو اونچا کروں، اشارہ دوں تو تم اس کا سر اڑا دینا. بہت اچھا. چنانچہ ایسا ہی انتظار میں رہے. حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. جیسے ہی آپ نے قدم رکھا، خلیفہ منصور عباس کے محل میں
منصور کی نگاہ پڑی، فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، لرزنے لگا اور بڑے احترام اور ادب سے آپ کو اپنے قریب بلایا۔ اب اہلکار دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو یہ بڑے احترام کر رہا ہے۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ بلا کر بٹھایا تخت پر اور کہا کہ حضور کچھ میرے لائق خدمت، کہ بس یہی خدمت ہے کہ آئندہ مجھ کو نہ بلائیو، ہمیں آئندہ تکلیف نہ دینا۔ بہت اچھا حضور، آئندہ نہیں دوں گا۔ حکم دیا کہ کوئی خلط لاؤ اندر سے، اور کوئی بڑے اعزاز کے ساتھ خلط وغیرہ ان کو پہنا کر خلط دے کر اور بڑے احترام اور ادب اور تقریب کے ساتھ رخصت کیا۔ تمام دیکھ رہے ہیں، بس ادھر رخصت کیا، ادھر بے ہوش ہو گیا۔ یہ رخصت کرنے کے بعد یہ خلیفہ منصور عباس بے ہوش ہو گیا، 3 روز تک بے ہوش پڑا رہا۔ آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ 3 روز تک بے ہوش پڑا رہا۔ 3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا تو اس کے خادموں نے کہا کہ خلیفہ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ نے تو یہ ہدایت فرمائی تھی، نہ وہ ٹوپی کا آپ نے اشارہ دیا، نہ کچھ کیا، نہ آپ کو غصہ آیا، نہ کچھ ہوا۔ آپ تو بجائے اس کے کہ اور کچھ ہوتا، آپ نے تو انعام دیا اور انتہا درجے، اور آپ کو اتنی ہیبت تاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ دیوانوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہو گیا، مجھ پر کیا گزری ہے۔ ارے وہ تو خیر ہو گئی، ورنہ یہ تخت میں تخت کے ہم سب کے سب، ہم کو ایک اژدہا جو ساتھ تھا حضرت کے، وہ بالکل ساتھ ساتھ آیا تھا، اتنا بڑا اژدہا تھا کہ ایک ہونٹ اژدہے کا تخت کے نیچے تھا اور ایک اوپر تھا، اور زبان حال سے کہتا تھا کہ اگر تم نے ذرا صادق کو ہاتھ لگایا تو میں تخت کے تم کو سب کو نگل جاؤں گا۔ تو بھلا بتا ہم کیا کرتے، وہ تو نگل جاتا ہم کو۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ غیبی امدادیں ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ ایسے اژدہے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے شیر بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا یہ وجہ تھی نہیں، ورنہ میں اس وجہ سے بڑا عجیب، بھائی ان کو کچھ اب نہ کہنا، خبردار جو کسی نے کوئی ذرا بھی غلط خیال کیا، ورنہ وہ اژدہا اگر پھر آ گیا تو ہمارے سب کو نکل جائے گا، ایسا نہ کرنا۔ وَاَيْ عزیز من رب تبارک مطالعہ جل شانہ نے ان اولیاء اللہ کو جہاں ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ان کے مخالف بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اول تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کو کہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا، اور سوائے اس کے کہ کوئی خاص بات نہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ہاں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہے کیا کہ یہ مخلوق ان کی طرف رجوع ہے، ہماری طرف رجوع نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا ہی فریب ہے۔ اے عزیز من، یہ بات رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ہے، جس سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے۔ کسی پیغمبر کو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بادشاہت عطا فرما دی، اور کسی کو رہنے کا جھوپڑا بھی عطا نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ تمام جانوروں پر بھی آپ حکومت کرتے تھے، اور انسانوں پر بھی، جنات پر بھی حکومت سب پر تھی آپ کی، اور ایک ایک چیونٹی تک کی آواز سنتے تھے۔ ایک چیونٹی اگر بولے اس کی بھی آواز، انہیں میلوں پرے اگر چیونٹی بولے اس کی بھی آواز سن لے۔ ایسی آپ میں طاقت اور یہ
علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی مکان نہیں تھا۔ ایک روز آپ جنگل میں جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا، تو بارش ہو رہی تھی، تو ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے۔ جب درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تو ایک لومڑی دور سے چلی آ رہی تھی بارش میں بھیگی ہوئی، اور بھاگتی بھی آئی اور اپنے بھٹ میں آن کر اندر گھس گئی۔ تو آپ دیکھ کے کہنے لگے واہ، دیکھو اس لومڑی کا بھی بھٹ ہے، اور میں پیغمبر ہو کے میرا کوئی مکان نہیں۔ یہ خیال ہے بارے تعالیٰ کیا میرے لیے کوئی اتنی جگہ ہی نہیں، کوئی مکان ہی نہیں؟ اور فوراً یہ خیال آیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہوا، ندا آئی کہ اے عیسیٰ، اے ہمارے پیغمبر، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ ذرا باہر قدم تو نکالیے، ہم نے آپ کے لیے مکان تیار کرا رکھا ہے، جس کی دیواریں چاندی اور سونے کی ہیں، اور اندر مکان کے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ لو جاؤ، چلے جاؤ، مکان بڑا بہترین، کسی کو بھی ایسا مکان نہیں دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، جب اس دروازے کے قریب گئے، مکان کے سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا، رکھنے والے تھے، تو ندا آئی کہ مگر یہ خیال کر لیجیے گا، یہ مکان ہم آپ کی خوشی سے دے رہے ہیں، ہماری اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تو آپ کی مرضی پر ہے، ہماری مرضی اور کچھ نہیں ہے اس میں، اور تمہیں یہ پسند تو تم یہ لے لو، ہماری پسند کا نہیں ہے یہ۔ تو فوراً آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیا کہ اے بارے الہ، ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں، جس میں تو راضی ہے اس میں عیسیٰ بھی راضی ہے۔ اللہ دیکھا آپ نے، پیغمبر تو یہ چاہتے ہیں، بس یہی بات ہے، فقراء کا یہی عالم ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، معبود جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تیری جو مرضی وہی مرضی، بس ٹھیک ہے، جو تو چاہ رہا ہے وہی چاہ رہا ہے، یہ اسی میں خیر اور نجات ہوتی ہے۔ دنیا کا ایسا ہی نقشہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے سب صاحب۔
سبحان اللہ اللہم للہ الحمد دعائے خیر اللہم احفظنا زحف الدنیا زحف القبر عذاب الحش عذاب الدین الہی بحرمت جد الحسن والحسین ربنا ظلمنا نفسنا تحملنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان الہ العالمین جتنے بھی حاضر مجلس سورہ الحلقہ ہے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم ہمارے کبیرہ و صغیرہ تمامی گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہم کو صحیح معنی مسلمان بنا دیجئے مرد مومن بنا دیجئے صاحب دل بنا دیجئے اے مولا کریم ہم کو قلب حضوری عطا ہو دولت سکون عطا ہو عقل سلیم عطا ہو الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا ہو اے مولا کریم جتنے بھی تمام دنیا مسلمان ہیں صحیح معنی مسلمان بنا دیجئے الہی مسلمانوں کی کوئی بھی چیز واپس دلا دیجئے الہی مسلمانوں میں اتفاق اور محبت قائم کر دیجئے اے مولا کریم جتنے بھی پاکستان کے حکمران ہیں ان کو عقل سلیم عطا فرما الہی ان سے مذہب اسلام کی صحیح خدمت انجام دے الہ العالمین ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیے جن مقامات پر گناہ ہوتے واسطے بچائیے بری صحبت سے بچائیے بری راہوں سے بچائیے الہ العالمین جو بے مرادیں ہوں ان کی مراد پوری ہو الہی جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار عطا ہو الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو اے مولا کریم جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد عطا ہو الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا ہو الہی سب کی دلی مرادیں پوری ہوں الہ العالمین سب پر کرم کی بارش ہو الہ العالمین ہم کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما الہ العالمین ہم کو امامین کی محبت عطا فرما الہ العالمین ہم کو خلفائے راشدین کی محبت عطا فرما اے مولا کریم ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرما الہ العالمین ہم کو اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما الہ العالمین ہم کو ذکر کرنے والی زبان رجوع ہونے والا قلب عطا فرما الہ العالمین ہم کو اچھی بصارت اچھی بصیرت عطا فرما الہ العالمین اس پاک محفل کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرما الہ العالمین سب کی دلی مرادیں پوری فرما اے مولا کریم جس نے اپنے متعلق دعاؤں کے لیے کیا ہے ان کی دعائیں قبول فرما الہ العالمین اس محفل میں جس نے حصہ لیا ہے اس پر کرم خاص فرما الہ العالمین ایسی محفلیں کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما الہ العالمین ہدیے کو قبول فرما دے خداوند عالم اپنے کرم کے سائے میں رکھ لے بار الہ نور ایمانی عطا فرما دے الہ العالمین اپنے کرم کے سائے میں سب کو رکھ لے الہ العالمین ہمارے گناہوں پر نہ الہ العالمین ہمارے گناہوں پر نہ جا اپنی کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے کرم کی بارش فرما دیجیے خداوند عالم ہماری دعا کو قبول فرما دیجیے اے بار الہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے الہ العالمین بد یقینوں کے یقینوں کو درست فرما الہ العالمین بد یقینوں کے یقینوں کو درست فرما جو گمراہ ہو گئے ان کو راہ پر لا خداوند عالم اپنے کرم کے سائے میں سب کو رکھ الہ العالمین ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی ہمارا سب کا انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو الہی اول خیر ہو آخر خیر ہو رحم اور کرم ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
خواجہ خواجگان عطائے رسول خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند رحمت اللہ علیہ کی ہے